بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا استطاعا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل قمر الليل. ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی دولت بطریقہ حلال اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور وہ دولت مندی کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے داد و دہش کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا اور ناراض ہوگا۔ نیک مقاصد کے لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی اس حدیث میں فضیلت ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے اور نیک مقصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز اور مباح ہے، بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوگا اور اللہ کے سامنے ایسا شخص پیش ہوگا تو اس پر اللہ کا خاص الخاص فضل و کرم ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے تو اس طرح اس کا چہرہ روشن اور منور ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اب دونوں اس حدیث میں مال و دولت کمانا حلال طریقے سے دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ دونوں حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن ایک کی نیت کچھ اور ہے اور دوسرے کی نیت کچھ اور ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں بظاہر دنیا ہے اسے دین بنا سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں لے لیں کہ مال و دولت تو ہر آدمی کماتا ہے، لیکن نیت صرف یہ کر لے کہ میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ مجھے بچائے، سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، اور جو رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں، یہاں پڑوسیوں کا ذکر ہے، ان پر تاکہ میں خرچ کروں، یہ میں اس لیے کماتا ہوں، تو وہ تو کما رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اس کا کمانا دین بن جائے گا، اس کی نیت خالص ہے اور یہ دین بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب پیش ہوگا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، تو اسی لیے فرمایا اس کا شمار صدیقین میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس، اس کے برمقابلے میں دوسرا شخص بھی اسی طرح دولت کماتا ہے حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے تو ہے ہی حرام، ہے ہی ناجائز، لیکن حلال طریقے سے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں، دوسروں پر بڑائی مجھے مل جائے، دوسروں پر فضیلت۔ تو نیت ریا، دکھلاوا، تکبر یا دوسروں کو نیچے دکھانا ہو تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں جائے گا تو اللہ غضبناک ہوگا، اس پر غصہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو
تو اسی لیے ہر انسان کو اپنے نیت کو درست کرنا چاہیے. من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. تو اس میں بھی نیتوں کو انسان درست کر لے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں سے سوال کرنے سے اللہ مجھے بچا لے گا، اہل و عیال کو اللہ نے میری ذمہ داری میں دیا ہے، ان کی ذمہ داری کو پوری کروں گا، اور اللہ نے زیادہ دیا تو ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا، تو اس پر اللہ اس سے راضی ہوگا اور مزید دولت عطا کرے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا رحمن.